السلام علیکم۔ دین اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی روشنی میں سفر سے متعلق کچھ ہدایات اور سنتوں کا ذکر کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں بغیر کسی انتظار کے۔ سب سے پہلے تو اگر سفر میں آپ کے ساتھ ایک سے زیادہ لوگ شامل ہوں تو بہتر ہے کہ سب سے اچھے انسان کو امیر بنا لیا جائے۔ اسی کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر سفر میں 3 شخص ہوں تو ان میں سے کسی ایک کو امیر بنا لو۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اگر سفر کے دوران کوئی اختلاف یا جھگڑا ہو جائے تو امیر کی طرف رجوع کیا جا سکے، اور امیر پر فرض ہے کہ وہ عقل مندی اور انصاف کے ساتھ اس معاملے کو حل کرے۔ ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ سفر میں اکیلے نہ جائیں۔ کوشش کریں کہ کم سے کم کسی ایک شخص کو اپنے ساتھ ضرور لے کر جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قافلے کے ساتھ رحمت کے فرشتے نہیں ہوتے جس میں کتا اور گھنٹال ہو۔ اس حدیث میں کتے سے مراد وہ کتا ہے جو چوکیداری کے علاوہ ہو، اور گھنٹال کا مطلب ہے جانوروں کے گلے میں باندھی ہوئی گھنٹی۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی ضرورت مند شخص سفر پر ہو تو جہاں تک ہو سکے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ ایک صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے کہ ایک شخص آیا اور اونٹ کے دائیں بائیں پھرنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس ایک سواری سے زیادہ سواری ہو تو وہ اس کو دے دے کہ اس کے پاس سواری نہیں ہے، اور جس شخص کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ کھانا ہو تو وہ اس کو دے دے کیونکہ اس کے پاس کھانا نہیں ہے۔ سفر ہمیشہ دن کے پہلے حصے میں شروع کرنا چاہیے، کیونکہ دن کے پہلے حصے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی، اے اللہ میری امت کو دن کے ابتدائی حصے میں برکت عطا فرما۔ سفر کے دوران اگر آپ کی سواری بلندی کی طرف جانے لگے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہنا چاہیے، اور اگر پستی کی طرف جانے لگے تو 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنا چاہیے، اور اگر کسی شہر یا گاؤں میں داخل ہونے لگے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اے اللہ ہمیں اس شہر کے ثمرات نصیب کیجیے، اور اہل شہر کے دل میں ہماری محبت ڈال دیجیے، اور ہمارے دل میں اہل شہر کی محبت ڈال دیجیے۔ بغیر ضرورت کسی بھی سفر میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ سفر ایک بہت بڑی مشقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے جو تمہیں نہ سونے دیتا ہے اور نہ کھانے پینے دیتا ہے، لہٰذا تم میں سے کوئی شخص اپنے سفر کا مقصد پورا کر لے تو فوراً اپنے گھر والوں کے پاس واپس آ جائے۔ عورتوں کے لیے خاص طور پر بغیر کسی محرم کے سفر کرنا حلال نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہو، حلال نہیں کہ محرم کے بغیر ایک دن رات کی مسافت طے کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب وہ سفر سے واپس آتے تو گھر جانے سے پہلے مسجد نبوی میں 2 نفل ادا کرتے۔ جب آپ سفر سے واپس آئیں تو یہ کہنا چاہیے، ہم خدا کی طرف لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، اور اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ہدایات اور سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ویڈیوز کے لیے دین اسلام کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔